کبھی صبر کی بات آتی ہے میری بہنوں تو یہ دعا کیا کی جاتی ہے کہ اے اللہ اب ہم کو صبر ایوب عطا فرمائیے. ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے دعا. جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ آپ ہم کو صبر ایوب عطا کریے. کیوں کہا جاتا ہے کہ کیا کبھی آپ نے غور کیا ایوب علیہ السلام کتنا صبر کرے؟ اللہ اکبر. ایوب علیہ السلام کو جب اللہ نے بیماری دی جس میں ان کا پورا جسم سڑنا شروع ہو گیا تھا تو یہ پوری بیماری 18 سال ان کے ساتھ تھی. 18 سال وہ بیمار تھے ایوب علیہ السلام. غور کریے ان کی 4 بیویاں تھی. ایوب علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھی؟ 4 بیویاں تھی میری بہنوں. 3 بیویاں ان کا ساتھ چھوڑ گئی, ان کو چھوڑ دیے, 1 بیوی ان کے ساتھ رہی. ہم ایوب علیہ السلام کا جو جسم تھا وہ بیماری کی وجہ سے سڑتا جا رہا تھا میری بہنوں. جب ان کا پورا جسم سڑتا جا رہا تھا اور صرف زبان باقی تھی, اگر ہم ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ میری زبان کی حفاظت کر لیجئے, آپ میری اس زبان کو سڑنے سے بچا لیجئے اللہ, تاکہ میں اس زبان سے آپ کا ذکر کر سکوں. اللہ اکبر. غور کریے پورا جسم سڑا ہوا ہے, یہاں تک کہ جسم میں سے کیڑے ان کے جسم کے نیچے گرتے تھے. جب ان کے جسم سے کیڑے گرتے تھے میری بہنوں تو ان کیڑوں کو وہ اٹھا کر دوبارہ اپنے جسم پر ڈالتے اور کہتے کہ اللہ نے میرے جسم کو تیری غذا بنائی ہے اور تو کھا. اللہ اکبر. غور کریے یہ ہمارے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار تھے. 18 سال. آج ہم کو 18 منٹ کے لیے اگر کوئی مصیبت آ گئی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. 18 سال کی تو دور کی بات ہے. اللہ اکبر. غور کریے اس پورا جسم سڑنے کے بعد بھی وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو, اے اللہ تو میری زبان کی حفاظت کر لینا, اس زبان کو سڑنے سے بچا لینا تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں. اللہ اکبر. غور کرو میری بہنوں اس کے ذریعے ہم کو کیا نقطہ نکلتا ہے. اللہ ہم کو صحت مند جسم دیا الحمدللہ, آج اس کے باوجود بھی آج ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے, آج ہم صبر کرنے والے نہیں بن رہے. ہم پہ تو ہمارے انبیاؤں کی طرح مصیبتیں نہیں ڈالی گئی. ان کی مصیبتیں تو بہت زیادہ مصیبتیں تھی, ان کی تو پریشانیاں سب سے بڑی پریشانیاں تھی. ہم ان کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے, گمان بھی نہیں کر سکتے, نہ ہی ہم اس کا صبر کر سکتے ہیں. غور کریے کیسے صبر کیا ہوگا انہوں نے. ہمارے انبیاء ہمارے لیے نمونہ ہے میری بہنوں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. غور کریے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جب دین کی دعوت دینے کے لیے گئے تو لوگوں نے ان کا کس طریقے سے استقبال کیا, کس طریقے سے ان کو مارا. اس کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صبر کیا. ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بددعا کے ایک بھی کلمات نہیں نکالے, ایک بھی لفظ نہیں نکالا. اور آج ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے, ہم کو کوئی اگر گالی دیتا ہے, ہم کو کوئی اگر پتھر مارتا ہے تو رائی کے دانے کے برابر بھی آج ہمارے پاس صبر موجود نہیں ہے. ہماری زبان سے بے ساختہ کئی الفاظ نکل جاتے ہیں بددعائیں کے. غور کریے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صبر کیا یا نہیں کیا؟ آج ہمارے پاس وہ نمونہ موجود ہے میری بہنوں الحمدللہ. تو ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اگر ہم پر کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے, اس وقت ہم صبر کریں, کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں کون ہیں؟ جنتی عورتیں. اللہ اکبر. دیکھ لیجئے ہماری آسیہ علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے, آسیہ علیہ السلام نے کس طریقے سے صبر کیا. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ تو مجھے ہی دینا تھا یہ ظالم شوہر. کیا کہا انہوں نے؟ صبر کیا. آج ہم پہ تو وہ مصیبتیں تو نہیں ہیں میری بہنوں, ہے نا. آج ہم پہ وہ مصیبتیں تو نہیں ہیں کہ شوہر ہمارے سر پہ کھڑا تلوار لے کے ہم کو کوئی حکم دے اور ہم وہ نہ کریں, ہے نا. ہم پہ آج وہ مصیبتیں تو نہیں ہیں. تو ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے کہ اگر ہم پہ چھوٹی چھوٹی جو مصیبتیں ہیں, بیماری کی شکل میں, پریشانی کی شکل میں, مصیبت کی شکل میں اگر وہ آتی ہے تو اس پر ہم صبر کریں. صبر کرنا ہمارے لیے ضروری اور لازمی ہے. اس صبر کے بدلے ہم کو جنت مل سکتی ہے انشاءاللہ. تو یہ صبر کرنے والی عورتیں جنتی